بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی۔ سکندر سلطان راجہ کا بطور چیف الیکشن کمیشن دورہ کئی وجوہات کی بنا پر متنازع رہا ہے اور وہ 21 جنوری 2020 کو چیف الیکشن کمیشن کے عہدے پر فائز ہوئے اور 26 جنوری 2025 کو ان کے 5 سالہ عہدے کی مدت مکمل ہو گئی ہے۔ ان کے دور میں انتخابی عمل، عدالتی فیصلے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات کئی بار تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ کے متنازع فیصلے اور معاملات کے عام انتخابات 2023 میں مبینہ دھاندلی کے الزامات، فروری 2024 کو ہونے والے 8 مئی والے عام انتخابات کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر دھاندلی کے الزامات لگائے۔ نتائج میں تاخیر، فارم 45 اور فارم 47 کے تضادات کی وجہ سے ان پر سخت تنقید کی گئی۔ پی ٹی آئی کا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن 2022 نے پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں فیصلہ دیا کہ پارٹی کو غیر ملکی ذرائع سے فنڈز ملے ہیں۔ یہ فیصلہ عمران خان کے لیے سیاسی مشکلات کا باعث بنا اور پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو جانبدار قرار دیا۔ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ، اکتوبر 2022 کو الیکشن کمیشن نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں آئین کے آرٹیکل 63(1)(a) کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے سیاسی انتقام قرار دیا اور الیکشن کمیشن پر متعصب ہونے کا الزام لگایا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر، 2023 میں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 مئی کو ہر صورت میں کرائے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی اور وسائل کی کمی کا حوالہ دے کر تاریخ میں تبدیلی کر دی اور اس پر عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے درمیان بہت بڑا تنازع پیدا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ نہ دینے کے 2024 کے انتخابات سے قبل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو داخلی انتخابات نہ کرانے کی بنیاد پر انتخابی نشان بلہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سیاسی انجینئرنگ قرار دیا اور عدالت سے رجوع کیا۔ پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ پی ٹی آئی نے ان پر بارہا حکومت نواز ہونے کا الزام لگایا اور معافی ہونے کا مطالبہ کیا۔ سکندر سلطان راجہ کے دور کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا متنازع ترین دور قرار دیا جاتا ہے اور جہاں الیکشن کمیشن کو آزادی اور جانبداری پر کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن سکندر سلطان راجہ تاہم حال ہی میں منظور شدہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ عہدیداران اپنے جانشینوں کی تقرری تک اپنے منصب پر کام جاری رکھ رہے ہیں۔ اس ترمیم کا مقصد الیکشن کمیشن کو غیر فعال ہونے سے بچانا ہے تاکہ نئے تقرر تک ادارے کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ نئے الیکشن کمیشن اور ارکان کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت ضروری ہے۔ تاہم اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی کا قیام کا مطالبہ کیا ہے تاہم ان عہدوں پر بروقت تقرریاں ممکن ہو سکیں۔ الیکشن کمیشن کی موجودہ انتظامیہ کو اپنے دور میں مختلف چیلنجز اور تنقید کا سامنا رہا ہے، خاص طور پر انتخابی عمل اور نتائج کے حوالے سے۔ نئے تقرریوں کا عمل جلد مکمل کرنا ضروری ہے تاکہ ادارے کی ساکھ اور کارکردگی میں بہتری لائی جا سکے اور نئے چیف الیکشن کمیشن اور ارکان کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت ضروری ہے۔ تاہم 8 جنوری 2025 تک یہ مشاورتی عمل شروع نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا مطالبہ کیا ہے تاہم ان عہدوں پر بروقت تقرریاں ممکن ہو سکیں۔ عینی طریقہ کار کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ نیا چیف الیکشن کمیشن اور ارکان کی تعیناتی
45 ڈیز کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تاہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد موجودہ عہدیداران نئی تقرری تک اپنے عہدوں پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تک نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل کی حتمی طریقہ باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا، تاہم آئینی تقاضوں کے مطابق یہ عمل جلد مکمل کیا جانا چاہیے تاکہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔